بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں ندیم مولوی، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی۔ آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 50,000 سے اوپر جا رہا تھا، تو آج کیا ہو گیا؟ آج مارکیٹ نیچے کیوں چلے گئی؟ معیشت دنیا بھر کے جو باقاعدہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی 2019-2020 میں کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ یہ بات کوئی دور کی نہیں، میں بات کر رہا 2016 اور 17 کی بات کر رہا ہوں، جب ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کی معیشت بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس بات کو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا ہے۔ ہم شروعات اس وقت سے کرتے ہیں جب سی پیک کی بات ہوئی تو پاکستان میں خوشحالی، ہر گھر میں جسے کہتے ہیں خوشحالی کا ماحول پھیل گیا تھا۔ باہر ممالک میں بھی لوگ کہتے تھے کہ سی پیک کا سٹارٹ ہونا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ وقت جب پاکستان کے اندر پراپرٹیز کی قیمت بے تحاشا اوپر جانے لگی، صرف ایک آواز پہ کہ چیز سی پیک جو ہے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگا، صرف ایک ہی شعبے میں نہیں بلکہ کئی شعبوں میں، جس کی عکاسی جو تھی آپ کی سٹاک مارکیٹ کر رہی تھی، کیونکہ سٹاک مارکیٹ کے اندر کئی شعبے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیمنٹ کا سیکٹر تھا، وہ تیزی سے اوپر جا رہا تھا، انڈسٹریل سیکٹر وہ اوپر جا رہا تھا، اور تقریباً ہر شعبے کے اندر ترقی دیکھا جا رہا تھا۔ پر خوش کون نہیں تھا؟ صرف ہمارے دشمن۔ آپ نے یہ بھی اگر پاسٹ میں اگر آپ جا کے اخبار پڑھے تو سب سے پہلی جو خبر آئی تھی وہ ہندوستان کی آئی تھی کہ جی یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان میں نہیں سٹارٹ ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے پھر انہوں نے اعتراضات شروع کیے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے پاکستان جو ہے کوئی حق نہیں رکھتا یہاں پہ سی پیک کا راستہ بنانے کے لیے۔ پھر حالات خراب کیے گئے تھے، بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھ لیے تھے، اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے تھے۔ دوسری جانب وہ اپنے ہی گھر کو بھول گئے تھے، جہاں پہ کشمیری لوگ ایک آواز ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر آزادی کب آئے گی، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی سی پیک کا حصہ بنے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ سی پیک جو ہے وہ صرف پاکستان ہی کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ 70 سے زیادہ ملکوں کا ایک حصہ ہے اس سی پیک کے اندر۔ اور کشمیر، افغانستان، ان دو جگہوں پہ امن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کئی دفعہ ہمارے ملک کے جو سفیر ہے، بہت سی دفعہ ہمارے آرمی کے تھرو میسج گیا، بہت سی دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے میسج دیا کہ پاکستان ہندوستان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم امن کی طرف آئیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مودی صاحب نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، شاید اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات تھے سیاست کے اندر، آج بھی ہے، اور وہ نہ ہندوستان کی سوچ رہے ہیں نہ انسانیت کی سوچ رہے ہیں، اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہیں جس میں غربت بڑھ جائے گی۔ میں غربت بڑھ جائے گی اس لیے یہ بات کہوں گا کیونکہ جب ملکوں میں جنگ ہوتا ہے، جب ملکوں میں امن نہیں ہوتا تو وہ ملک ترقی نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ملک لے لیں۔ آج اگر ہم بات کریں گے معیشت کی تو پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ بات کہنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے سیاسی وابستگی، بہت سے لوگوں کے جذبات ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کسی پہ الزام لگا سکتے۔ پر آئیے ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا کیا مسٹیک ہم نے کیے، کیا کیا مسٹیک سیاست دانوں نے کیے، اور آج ملک اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ غربت جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتے چلے جا رہی ہے، اور معیشت کا جو نظام ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جو معیشت کا نظام ہے یہ قابو میں کیوں نہیں آ رہا، اس کے اوپر بھی ہم تجزیہ کریں گے۔ کیونکہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر چیز جو چلتی ہے نا اس دنیا میں ایک سسٹم سے چلتی ہے۔ آپ کا گھر بھی چل رہا ہے ایک نظام کے تھرو، دنیا میں ہر چیز ایک نظام کے تھرو چلتا ہے۔ پر کیا پچھلی حکومت کا نظام اچھا تھا یا اس حکومت کا نظام صحیح نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تجزیہ کرنا پڑے گا۔
اور ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا آخر کیوں. یہ جو کیوں الفاظ ہے اس کا جواب ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت نے زیادہ تر جو لوگوں میں یہ خبریں پھیلائی تھی کہ ہماری معیشت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. میں یہ بات کہوں گا کہ پھیلائی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی انہوں نے یہ خبر پھیلائی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات آج وہ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا ساری دنیا بیوقوف تھی جو صرف ایک میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ شائع کر رہی تھی اخباروں میں؟ اپنے ملک کے ان کے جو تجزیہ کار تھے وہ یہ شائع کر رہے تھے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بہت سے گھپلے کیے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا دیا تھا. اگرچہ یہ سچ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کہہ رہی ہے، تو پھر بھی میں اس بات کو یقین نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں لوگ بیوقوف نہیں بیٹھے. خاص طور پہ اگر آپ بات کریں امریکن تجزیہ کاروں کی، آج جن موڈی انٹرنیشنل، بہت سے ایسے انٹرنیشنل فیم کے تجزیہ کار کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ پرانے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں، بلومسبرگ دیکھ لیں، تمام لوگ کہہ رہے تھے معیشت ترقی کر رہی ہے. تو آخر سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. سچ یہ ہے کہ دیکھیں جو ترقی نظر آ رہی تھی نا، اس کی وجوہات تھی. اس کی وجوہات یہ تھی کہ چائنا اس وقت باقاعدہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور ہمارے روڈ لنکس بن رہے تھے. جب آپ روڈ ٹرانسپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں، بالکل انفراسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے، بہت سے قسم کے انویسٹمنٹس جو ہے باہر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان میں جب آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا غربت ختم ہونے لگتی ہے، ایف ڈی آئیز بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس. اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں جب روڈ بننے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سے اور روڈ کے ساتھ ساتھ جو لنک آتے ہیں، جی ہاں، مطلب چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے وہ روڈ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی جو چیزیں جو اس عالمی منڈی میں بیچنا چاہ رہے ہیں یا شہروں میں بیچنا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک راستہ نظر آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تجارت شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسی روڈ بنتے ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم آپ دیکھیں، کیبلز لگائے گئے. اور یہ صرف کراچی سے نہیں، گوادر سے نہیں، بلکہ چین کے بارڈر تک کے یہ ڈیولپمنٹ ہونے لگا. اب یہ جیسے ہی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اب آپ پالیسیز کیا بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستانیوں کو جو تجارت کر رہے ہیں یا وہ پاکستانی جو کسی قسم کی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، ان کے پیسے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ جی ہاں، وہ پیسہ لے رہے تھے بینکوں سے، اور اس وقت سود کی جو شرح تھی وہ تقریباً 5% تھی، 5.5 5.75. تو یہاں پہ جب سود کم ہوتا ہے تو لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے آپ دیکھیں کہ انڈسٹریز کی طرف لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب انڈسٹریز چلتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو ہے سامان بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب سامان سستے میں بنے گا تو ظاہر ہے وہ سامان کو لوکل مارکیٹ میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ویلکم کیا جائے گا. اور یہی ہوا جب 2016 2017 میں آپ دیکھ رہے تھے، دنیا بھر دیکھ رہی تھی کہ مارکیٹ اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کاسٹ آف پروڈکشن جو کم تھی. اب لوگ کہتے ہیں کاسٹ آف پروڈکشن کم کیسے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ جو بھی قرضہ لے گا بینک سے، ایک فیکٹری لگائے گا. آج اگر میں قرضہ لیتا ہوں تو 14%، 17%، 19%، 20%، یہ پرسنٹیج کی بات آ رہی ہے. یہ صرف بینکوں سے قرضہ لینا 12%. پر اس پرسنٹیج کو میں کہاں استعمال کروں گا؟ ظاہر ہے اس پروڈکٹ کے اندر میں اس پیسے کو ڈالوں گا تو میرا پروڈکٹ مہنگا ہو جائے گا. اب جب پروڈکٹ مہنگا ہو جائے گا تو شور شرابہ شروع ہو جائے گا. پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھ گئی، اور یہ جو فیکٹری حضرات ہیں ان کو غریبوں کا احساس نہیں ہے. بھائی مجھے آپ بتائیں، جو فیکٹری حضرات ہیں وہ کیا اپنے گھر سے پیسے لگائیں گے؟
وہ اس وقت اپنے گھر سے پیسے لگاتے ہیں جب ان کو منافع ہوتا ہے، ورنہ آج کل وہی ہو رہا ہے کہ بینکوں میں آپ پیسے رکھیں، فیکٹری میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو 15%، 19% بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی محنت کے آپ کو مل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تجارت کریں گے یا آرام کریں گے؟ بہت سے لوگ آرام پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے بینکوں میں رکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اچھا خاصا ہمیں پیسہ مل رہا ہے۔ پر دوسری جانب جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سود ہے۔ پھر ایک بحث چلی جاتی ہے کہ سود تو پورا ملک سود پہ ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں، کیا یہ سود نہیں ہے؟ ہر پاکستانی سود پہ؟ تو یہ ایک بحث چلتی ہے اور بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اٹس اوکے، اور اس اوکے میں آپ اپنے پیسے جو ہیں بینکوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے نہیں جی جب ملک ہی ادھار پہ چل رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے، اگر ہم نے رکھ دیے کیا فرق پڑتا ہے؟ پر ایک چیز یاد رکھیے گا، ٹو رانگس ڈونٹ میک ون رائٹ، کیونکہ اگر دو شخص غلط کر رہے ہیں تو تیسرے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحیح ہے۔ بات اب یہ آ رہی ہے کہ سود کی جو آپ جتنے انٹرسٹ کہتے ہیں وہ بڑھتا گیا، 2016 سے بڑھتا گیا۔ اچھا، اسٹیٹ بینک کے پاس ایک جواز ضرور ہمیشہ سے رہا ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ جی ملک خسارے میں ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے جو فائدے میں ہے؟ زیادہ تر آج کل میں دیکھ رہا ہوں جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں وہ بڑھ چکی ہے دنیا بھر میں۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں خسارے میں، بالکل ہوگا، میں اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کیونکہ ہے ہمارا ملک خسارے میں، بس اس خسارے سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم سود کی قیمتیں بڑھاتے جائیں، ڈالر کو مہنگا کرتے جائیں تو پھر کیا خسارے کم ہو جائیں گے؟ خسارے ایک حد تک اگر آپ دیکھیں ایک جگہ پہ کم ہوں گے، کہاں پہ؟ کہ حکومت کے پاس جو ہے نا پیسہ آنے لگ جاتا ہے۔ پر کیا حکومت کے پاس پیسے آنے سے عوام کے پاس کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ عوام کو چاہیے سستے سامان۔ سستا سامان کون پرووائیڈ کرتا ہے؟ حکومت نہیں کر رہی ہوتی، انڈسٹریز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم دبئی جا کے شاپنگ کریں گے، دبئی میں سستا ملتا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں میں چائنا جا کے شاپنگ کروں گا، سستا ملتا ہے؟ ملیشیا جا کے کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو کاسٹ آف گڈز ہے، جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سستے میں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں کوئی چیز، آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سا ملک سستا بیچ رہا ہے، اس ملک سے ہم سامان لیں گے۔ اب پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے، یا کچھ لوگوں نے اسے سمجھا نہیں، کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھاتے گئے۔ کاسٹ آف پروڈکشن پہلے تو میں نے آپ سے کہا نا، جو بینکوں کا جو سود تھا وہ ایک اہم وجہ تھی۔ دوسری وجہ تھی ڈالر۔ ڈالر کو جب آپ ایک اونچائی کی سطح پہ لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تمام فیکٹریوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آپ دیکھیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں را مٹیریل کہہ دیں، یا اگر نئی صنعتیں لگاتے ہیں تو مشینری تک کے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو مہنگی پڑے گی۔ کسان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، کسان جو ہے وہ پیسٹیسائیڈز لگاتے ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں فصلوں کے اوپر، وہ ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ بجلی مہنگی ہوگی تو ظاہری بات ہے کارخانے بجلی سے چلتے ہیں، وہ مہنگا ہوگا۔ تو یہ سارے مہنگا ہوتے 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 یہ کس طرح مہنگائی بڑھتے گئی۔ اور پھر حکومت کا یہ کہنا کہ جی ہم مجبور ہے۔ دیکھیں مجبور کوئی نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ آپ یا تو مجبوری کا رونا روئیں یا اس کا حل کی طرف ڈھونڈیں۔ حل یہ کہا گیا کہ جی آپ صبر کریں، صبر بھی کر لیتی ہے عوام، پر اگر عوام کو بتایا جاتا کہ اس میکینزم سے چیزیں سستی ہوگی۔ عوام یہ سوچتی ہے جب بجلی مہنگا ہوگا تو پھر سستا کب کریں گے بجلی؟ بجلی کی پروڈکشن کے بارے میں کس نے سوچا ہے؟ کتنے نئے پاور پلانٹس بن رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب بجلی سستا اس وقت ہوگا جب دھڑا دھڑا آپ کے پاس پاور پلانٹس کی برہم لگی ہوئی ہو، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ہر شہروں میں، ملکوں میں۔ تو جو ترقی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے پاور پلانٹس۔ اچھا اب ہمارے یہاں پاور پلانٹس لگے، پر کیا ہمارے پاس پاور پلانٹس کس قسم کے لگے؟ اگر ہم فیول آئل کی طرف جا رہے ہیں، آئل بیسڈ ہے، تو آپ کو پتا ہے آئل کی قیمتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج $50 ہے، کل $100 ہو جائے گا۔ تو کیا ہماری
جو رسک پہ ہم سارے وقت رہیں گے. ذہن میں رکھیے گا رسک کے اندر کوئی کام فائدے مند نہیں دے گا، پر ہاں ایک رسک فائدہ دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک. تو ہم اس کے اوپر تجزیہ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.